نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج ہم پھر ایک بار پھر جمع ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو سننے سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم حق کو سننے سمجھنے اور اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ ابراہیم ہم کر رہے تھے اور پچھلی دفعہ ہم نے سورہ ابراہیم کی 12 آیات تک ہم نے کی تھی. تو اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں تھوڑا سا تذکیر اگر اس حوالے سے ہم کریں. سورہ ابراہیم جو ہے ہم نے جو 12 آیات پڑھی ہیں اس کے اندر ہمیں چیز ملی. پہلی تو یہ کہ پرانی آیات کا جو موضوع ہے اس کا مقصد لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی بنانا ہے، اسلام اور توحید کے اجالوں میں لے کے آنا. توحید دراصل دعوت ہے، دعوت شکر ہے. آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے والوں کے لیے عذاب ہو رہے ہیں. دنیا جو ہے وہ دارالامتحان ہے اور اس میں جو کامیاب ہوگا اس کو پھر آخرت کی کامیابی اس کے نصیب میں آئے گی. تمام رسولوں پر ان کی اپنی زبان میں ہی پیغام بھیجا گیا ہے، یعنی وہی نازل کی گئی تاکہ وہ اپنی بات کو کھل کر اپنی قوم کے سامنے سمجھا سکیں، اسے بیان کر سکیں. اسی طرح قرآن کو بھی عربی میں مبین ہی کہا گیا ہے. اور اسی طرح سے جو ہے پھر ایام اللہ کے حوالے سے کچھ باتیں آئی تھیں اور سیدنا موسیٰ کو بھی یہی ہدایت کی تھی کہ وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اندھیروں سے نکالیں اور اسلام اور توحید کی طرف لے کے جائیں. ذہن میں ہمیشہ ایک بات رہنی چاہیے کہ تمام انبیاء کی دعوت ہمیشہ ایک ہی رہی ہے اور ایک ہی دعوت وہ ہمیشہ دیتے چلے آئے. اور ان کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ اللہ کی تمام نعمتوں اور احسانات کو یاد رکھنے کی ہدایت کی گئی. بالخصوص فرعون کے ظلم و ستم سے نجات کا جو احسان تھا وہ بہت بڑا احسان. بنی اسرائیل کو بھی ایک اہم اور اصولی فائدہ بتایا گیا تھا کہ اگر وہ شکر کا رویہ اختیار کریں گے تو انہیں بڑھا دیا جائے گا اور ناشکری کا رویہ اختیار کریں گے تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا. یہاں میں اس حوالے سے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ اللہ نے شکر کرنے والوں کو تو کہا ہے کہ بڑھا دیا جائے گا، ناشکری والوں کو یہ نہیں کہا کہ ان کا عذاب بڑھا دیا جائے گا. یہ ضرور کہا اللہ نے ان کے عذاب کو سخت کر دیا جائے گا. اس سے ایک بات یہ نکلتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا پہلو موجود ہوگا کہ اگر وہ کسی جگہ پر اپنے آپ کو سدھار لیتے اور کہیں نہ کہیں گنجائش ان کی ضرور موجود ہے. یہ کچھ چند باتیں پچھلی صورت پچھلی آیات کے حوالے سے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذين كفروا لرسولهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے یا تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ. پھر ان کے پروردگاروں نے ان کی طرف وحید بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو غارت کر دیں. یہ ایک بہت ہی عام سا فلسفہ ہمیشہ رہا ہے، ہر انبیاؤں کے دور میں رہا ہے اور آج بھی اسی دور میں. آج بھی اگر آپ دیکھیں آج بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر آپ ہمیں ہماری باتوں کو ہماری چیزوں کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر آپ کے ساتھ مشکلات کھڑی ہو جاتی ہے. آپ ان کے مسلک کو، آپ ان کی باتوں کو، آپ ان کے عقائد کے اوپر تسلیم کر لیں، ان کو مان لیں، ان کو سمجھ لیں تو اسی طرح سے چلتا ہے. اور یہ بات یہ موضوع جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ اور بھی کہا ہے، جیسے سورہ صفات میں کہا ہے کہ اور پہلے ہو چکا ہے ہمارا حکم ان بندوں پر کہ حق میں جو رسول کے ہیں بے شک وہ منصور و کامیاب ہوں گے اور ہمارا لشکر ہی رہے گا. اور یہ یاد رکھیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ رسول اور اللہ جو ہے وہ غالب آئیں گے، اسی طرح سے انہی کے ذریعے وعدہ ہمیں تک بھی پہنچتا ہے. اگر مومن بھی وہ تمام کام وہ تمام چیزیں اسی طرح سے کریں گے جس طرح سے انبیاء نے کی اور انبیاء کا پیغام ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نصرت اور یہ فتح ہم کو بھی ملے. لیکن اگر ہم اس کام کو کریں گے جو ہم نہیں کر رہے اس وقت، کیونکہ ایک چیز ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے وہ یہ کہ ہماری جو تخلیق کا مقصد ہے وہ کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ بتایا کہ وہ نہیں صرف اس کے لیے آپ تاکہ وہ عبادت کریں گے
اور عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس کو صرف نماز، زکوٰۃ، روزے، حج تک نہیں لے کے جانا، بلکہ ہر چیز عبادت ہے۔ جو چیز آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق کریں گے، کوئی بھی کام کریں گے، عبادت کی شکل ہے۔ اور جو اس کی چوٹی ہے، وہ چوٹی یہ ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا، اللہ کے حاکمیت کو قائم کرنا۔ یہ اصل بنیادی مطلوب ہے ہم سب کا کام یہ ہے۔ ہم سب اللہ کے رسول ہیں، ہم سب دائی ہیں، ہم سب کا یہ کام۔ وَلَنُسْلِكَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، اور ان کے بعد ہم تمہیں خود اس زمین میں بسائیں گے، یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کو ڈر رکھے اور میری وعید سے خوف زدہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کی پیروی نہیں کی، اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا، تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جو ہے جنت ہے۔ جو اس کی وعید سے ڈریں گے، موضوع بہت دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے، بہت سارے مقامات پر آئے۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے فیصلہ کیا، طلب کیا، اور ہر سرکشی ضدی نامراد ہوا۔ یعنی پیغمبروں سے یہ مطالبہ کرتے کیا گیا ہمیشہ کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ سے کہہ کر ایسا عذاب ہم پر بھیج دو جس سے حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے۔ یہی بات بالکل اسی طرح سے جب غزوہ بدر ہوئی تو اس وقت بھی اسی طرح سے بات ہوئی تھی، اور اسی طرح سے جو ہے ابو جہل نے جو ہے وہ یہی کہا تھا کہ یوم الفرقان کرتے اور جو حق پر ہو اس کو فتح نصیب کر، تو اللہ نے وہ واضح کر دیا تھا۔ اور یہی موضوع اسی طرح سے سورہ انفال میں بھی اسی طرح سے آیا ہے کہ جہاں حکایت میں فرمایا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن واقعی تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب نازل کر دے۔ اس قسم کی باتیں وہ ہمیشہ کرتے رہے۔ اور مومنین کا جو تذکرہ ہے، ذکر ہے، وہ کیا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ سے اپنی مغفرت کرتے ہیں اور اللہ سے ان چیزوں کو طلب نہیں کرتے، ان چیزوں کی جلدی نہیں مچاتے، کیونکہ وہ چیزیں تو آ جائیں گی۔ لیکن یہاں ان کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جس چیز سے بار بار ڈراتے، کس چیز سے ڈرایا جاتا تھا، خوشخبری والی پہلو کو نہیں دیکھتے تھے، لیکن وہ جو دوسرا پہلو تھا کہ جو عذاب کی بات کی جا رہی ہے کہ دوزخ ہوگی اور اس طرح سے سزائیں ہوگی، وہ عذاب سے کہتے تھے جو عذاب بتائیں کدھر ہے، وہ عذاب ہمیں دکھائیں، جب تک ہم دیکھیں گے نہیں ہم اس کو مانیں گے۔ من وراء جہنم ویسقى من ماء صدید، ان کے سامنے دوزخ ہے جہاں پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ صدید جو ہے وہ پیپ اور خون اور جو جہنم کے گوشت ان کی کھالوں سے بہا ہوگا۔ بعض احادیث میں اس کو جہنم کے جسم سے نچوڑا ہوا کہا گیا، اور بعض احادیث میں ہے کہ یہ صدید اتنا گرم اور کھولتا ہوا ہوگا کہ ان کے قریب پہنچتے ان کے چہرے کی کھال جھلس کے گر جائے گی، اور اس کا گھونٹ پیتے اس کے پیٹ کی آنتیں جو ہے نا باہر نکل آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مشکلات سے، ان چیزوں سے بچائے۔ يتجرعها ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هم بميت ومن ورائه عذاب غليظ، اسے بمشکل گھونٹ گھونٹ پیے گا، پھر بھی اسے گلے سے نہ اتار سکے گا، اسے ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں، پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے۔ انسان کو عام زندگی میں جب شدید تکلیف پہنچتی ہے تو موت انسان کو راحت پہنچا دیتی ہے۔ موت بھی جو ہے نا اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ بڑے عرصے تک بیمار رہتے ہیں، بڑے عرصے تک ہاسپٹلائز رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کوما میں چلے جاتے ہیں، 2 برس 4 برس رہتے ہیں۔ اور میرا خود کچھ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے اتفاق ہوا ہے، میرے اپنے گھروں کے اندر کی رائے اسی طرح سے۔ لیکن تو انسان کو جو ہے وہ موت جب آتی ہے تو اس کو راحت پہنچ جاتی ہے۔ بعض لوگ تو اتنی بیمار ہوتے ہیں کہ بیڑیاں اپنی رگڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے موت جو ہے وہ بھی ایک رحمت ہے۔ لیکن جہنم ایسی جگہ ہے جہاں انسان کو موت نہیں آئے گی، جیسے سورہ طٰہٰ میں فرمایا نا کہ نہ وہ اس میں مرے گا نہ جی پائے گا۔
پہلے جہنم شدید خواہش کریں گے کہ موت آ جائے، قصہ تمام ہو جائے، مگر ان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ دارالامتحان ہے۔ کوشش کرے انسان اس امتحان میں جتنی اپنی ایفرٹ لگائے اور اپنی زندگی کو اگر اس طرح سے گزارنے کی کوشش کرے، کم سے کم کوشش تو کرے جیسے کہ وہ مطلوب ہے، تو شاید بہت ساری سختیوں سے، بہت ساری چیزوں سے بچ پائے گا، کیونکہ قرآن کا ہر لفظ جو ہے وہ حق ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جب جہاں تک غفور الرحیم ہے تو ذو انتقام بھی ہے، تو وہ انتقام بھی اسی طرح سے لے گا اور وہ رحمت بھی اس کی اسی طرح سے۔ تو رحمت کے اپنے حقدار بننے کی کوشش کر کے دکھائیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری کوششوں کے اوپر ہی ہمیں اس کا پھل دے گا، اور رزلٹ کے اوپر کبھی نہیں دے گا اللہ تعالیٰ۔ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے اعمال مثال اس راک کے ہیں جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے، جو بھی انہوں نے کیا اسی میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ اللہ کو وہ انسان مطلوب ہے جس نے ذاتی شعور کی سطح پر حق کو پایا، جس نے غیب میں اللہ کا مشاہدہ کیا ہو۔ لیکن وہ لوگ جو روایات کے ذریعے دین کو قبول کرتے ہیں، ان کے یہاں دینی مظاہر موجود ہوتے ہیں، مگر یہ صرف دنیاوی دکھاوے کے لیے سب ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں اسی طرح سے بتایا گیا، قیامت کی آندھی اس کو اس طرح اڑا لے جائے گی کہ ہر انسان اپنی دینی سطح کے مطابق نیکی کا ایک تصور قائم رکھتا ہے۔ ہر انسان کے پاس نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہے، کیونکہ نیکی ہر انسان کے روح کی ضرورت ہے، ہر انسان کو چاہیے، لیکن اس کا تعلق براہ راست اللہ کی مرضی اور قبولیت کے ساتھ ہے۔ نیکی وہی وہ نیکی ہوگی جو اللہ بیان کرتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں ثابت ہوتی ہے، ورنہ ہر ایک کے پاس نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور ضرور موجود ہے، اور وہ اس نیکی کے تصور کو لے کر چلتا ہے۔ اور اللہ نے جو نیکی کا بڑا خوبصورت تصور سورہ بقرہ کی آیت نمبر شاید 177 ہے، اس میں بیان کرتی ہے کہ نیکی کیا ہے۔ اور اعمال کے حوالے سے بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عمل وہی مقبول ہوگا جس کا حکم بھی اللہ سے ملتا ہے اور جس کا طریقہ بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز پھر آپ کا اخلاص، یہ بات ہم بہت دفعہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، لیکن تذکیر کے لیے بار بار اس بات کو کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لائے۔ اس کائنات کی تخلیق جو ہے ایک برحق مقصد کے لیے کی گئی ہے۔ مقصد آپ کو جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ انسان کا جو تخلیق کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت کا بہت وسیع ہے، اور اصل جو اس کی جو کامل چیز ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا۔ اور وہ مقصد یہی ہے کہ اللہ کے اور بنائی کی کیوں گئی ہے، تاکہ یہ جب اس طرح سے انسان کرے گا جو اس کا اصل مقصد ہے، تو پھر اللہ کا بھی مقصد یہی ہے کہ اللہ کے فرما برداروں کو انعام دیا جائے گا اور نافرمانوں اور ظالموں کو سزا ملے گی، اور یہ سب اس کی قدرت ہے۔ اور اس کی قدرت میں صرف یہ نہیں ہے بلکہ اس کی قدرت میں یہاں تک بھی ہے کہ اگر وہ چاہے تو سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے، کیونکہ اصل چیز تو پہلی دفعہ کسی چیز کو تخلیق کرنا ہے۔ اگر ایک چیز پہلے سے تخلیق ہو چکی ہے تو دوبارہ اس کو پیدا کر دینے کا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ تو سارے اس سب اس کی قدرت کے اندر ہے۔ وما ذلك علی اللہ بعزیز، اللہ پر ایک کام کچھ مشکل ہے، بالکل بھی آسان ہے، بالکل آسان ہے۔ یعنی اگر تم اپنی نافرمانی سے باز نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا قادر ہے کہ وہ بدل دے گا۔ اور ہم یہ دیکھتے چلے آئے عام زندگی میں، آپ دیکھیں کہ
جب انسان اپنی حدودوں کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے اور آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے، نافرمانیوں کے گڑھے میں گرتا چلا جاتا ہے، تو پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ آدمی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے کہ بعض جگہوں پر بعض مجرموں کے جو سزائیں ہیں وہ دنیا میں نہیں ہمیں نظر آتی، بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ قیامت کا تو معاملہ اللہ تعالیٰ نے کہہ ہی دیا کہ وہ کس طرح سے ہوگا۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ضُعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص۔ سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے۔ اس وقت کمزور لوگ متکبروں سے کہیں گے ہم تو تمہارے تابعدار تھے، کیا تم اللہ کے عذابوں میں سے کچھ عذاب ہم سے دور کر سکتے ہو؟ کرنے والے ہو، وہ جواب دیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرور تمہاری رہنمائی کرتے۔ اب تو ہم پر بے قراری کرنا اور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہے، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ انسان بطور واقعہ ہر وقت اللہ کے سامنے ہے، مگر موجودہ دنیا میں آدمی اپنے آپ کو بظاہر اللہ کے سامنے نہیں پاتا۔ دنیا میں جو لوگ حق کو نظر انداز کرتے ہیں ان کا سب سے بڑا سہارا ان کے اکابر ہوتے ہیں، خواہ وہ ان کے مردہ ہوں یا زندہ۔ آخرت میں یہ اکابر جو ہے کسی کام نہیں، بلکہ جب ان سے کہا جائے گا کہ ہم تو دنیا میں، یہاں بات ہو رہی اندھی تقلید کرے، بالکل کرے، کوئی اس میں مذائقہ نہیں۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہو تو بالکل کرے، جبکہ آپ نے کسی کو فالو کرنا ہے، کسی کو ماننا ہے۔ لیکن اگر ان کی اپنی ایک پیدا کردہ کوئی چیز ہے اور پھر آپ تقلید کرتے ہیں تو پھر اس کا انجام جو ہے وہ کس طرح سے سامنے آئے گا، وہ بار بار قرآن آپ کو واضح کرتا ہے۔ خاص طور پر مکی دور کا جتنا قرآن ہے اس میں تو اصل بنیاد چیز ہی تو ہے۔ بلکہ اگر آپ مکی دور کے قرآن کی کیوں بات کرتے ہیں، آپ پورے قرآن کو اگر آپ اٹھا دیں تو اس میں اصل بات یہ ہے کہ بات اللہ کہتا ہے اللہ ہی کے ساتھ سب کچھ تعلق ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ تعلق بنے گا ہی اس وقت جب اللہ کو کے ساتھ، جب بالغیب کے اوپر ایمان نہیں ہے، غیب کے ساتھ اللہ کے ساتھ ایمان نہیں ہے ہم نے۔ عقیدے کی بنیاد پر ہم اپنی زندگیاں گزارتے چلے آ رہے ہیں، اور آج بھی عقیدے کی بنیاد پر زندگی گزارتے ہیں۔ ہم جو بعض دفعہ باتیں بھی کرتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں بھی کہہ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی ایسی آزمائشوں میں نہیں ڈالا، اور اگر کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں میں ڈال دے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس آزمائشوں کو سہ سکیں گے، ہم میں شاید اتنی طاقت ہی نہیں۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ تھوڑی دیر کے اگر بجلی چلی جائے تو ہمیں بے چینیاں شروع ہو جائے، اور ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی، ہم سے سردی برداشت نہیں ہوتی، ہم سے دھوپ برداشت نہیں ہوتی، ہم سے بارش برداشت نہیں ہوتی، ہم سے طوفان، ریت کے طوفان برداشت نہیں ہوتی، ہم سے کوئی چیز بھی برداشت نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ ہم سے آج کل اپنے گھر میں جو بیٹھنے کا آج کل جو سلسلہ چلا تھا اب تو ختم ہو گیا، وہ ہم سے بیٹھنا بھی برداشت نہیں، تو ہم تو کسی بھی لائف میں چھوٹی سی آزمائشی تھی، یہ بھی میں اس کو آزمائشی کہتا ہوں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ابھی، لیکن ہم اس میں دیکھیں ہمارے کتنے حالات ہیں۔ اس میں آپ کو لوگوں کے بہت سارے لوگوں کے چہرے بھی نظر آئے، بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں سعودی عرب کی، مطلب یہاں جنہوں نے اپنے اسٹاف کو اگر نکالا نہیں ہے تو ان کی تنخواہیں کم کر دی، ان کی امارات کم کر دی، کوئی بھی دوسری چیزیں کی، کوئی بھی ایکس وائی ریزن کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں نے ان کے ساتھ پچھلے 10 سال 15 سال 20 سال سے ان کے ساتھ کام کیا، اور آج ان کو اپنی کچھ نہ کچھ اپنی محنت سے، اپنے وقت سے آج ان کمپنیز کو، ان آرگنائزیشن کو کسی نہ کسی لیول پہ، کسی نہ کسی جگہ پہ پہنچانے میں کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ہوتی ہے۔ صرف 2-3 ماہ کے
جھٹکے سے آپ نے لوگوں کی تنخواہیں کم کر دی، آپ نے لوگوں کی مراد کم کر دی، تو ہم تو اتنے اس قسم کے لوگ ہیں، تو آزمائش ہم پہ آ ہی نہیں سکتی، ہم برداشت کرنے والے لوگوں میں سے کہ ہم صرف اپنا سوچتے ہیں۔ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم۔ اور جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے تو شیطان کہے گا اللہ نے تمہیں سچا وعدہ دیا تھا، میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے ان کے خلاف تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وعدے پیغمبروں کے ذریعے سے کیے تھے کہ نجات میرے پیغمبروں پر ایمان لانے میں ہے، وہ حق تھے، ان کے مقابلے میں میرا وعدہ ہے، یعنی شیطان خود کہتا ہے کہ میرا جو وعدہ ہے وہ سراسر دھوکہ فریب ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا کہ شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور آرزویں دلاتا ہے، لیکن شیطان کے وعدے و آرزویں محض دھوکہ ہیں، میرا تم پہ کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں۔ یعنی یہ دوسری بات اس نے کی کہ میں نے تم پہ کوئی پریشر نہیں ڈالا تھا، شیطان یہاں بالکل مکر گیا، جس کی آپ پیروی کرتے چلے جائیں، جس کو آپ مانتے چلے جائیں، جبکہ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا کہ تم اس کی پیروی کرو گے جس نے تمہارے ماں باپ کو بغیر لباس کے جنت سے نکلوا دیا، پاک سے نکلوا دیا، اس نے وہاں بھی انکار کیا۔ بلکہ سورہ حشر کی جو ایک آیت ہے جس میں اس طرح سے ملتا ہے کہ اس نے صاف کہا کہ میں تو اپنے رب سے بہت ڈرتا ہوں، وہ تو کلیم کرتا ہے کہ میں تو ڈرتا بھی ہوا، ہاں میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری مان لی، یعنی وہ تو صرف پکارتا ہے، صرف وسوسہ ڈالتا ہے اور چیزوں کو جو ہے وہ بہت خوبصورت مزین کر دیتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو انبیاء علیہ السلام تھے اور آج کل کے جو داعی ہیں وہ تو حق کی طرف بلاتے ہیں، اور حق کی طرف بلاتے ہیں تو حق کی طرف آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے ایک حدیث میں جس کا مفہوم ہے کہ جہنم کو جو ہے وہ مزین کر دیا خوبصورتی سے، کی طرف لوگ خود کھینچے ہوئے چلے آتے، اور جنت کو جو ہے نا وہ کانٹوں سے اور دوسری چیزوں سے گھیرا ہوا ہے، لوگ بھاگتے ہیں اس سے، تو جہنم کی طرف تو خود بلاتے ہیں۔ جب کوئی آدمی کہتا ہے نا کہ کسی جگہ پہ اگر کوئی خراب قسم کی محفل چل رہی ہو گانے کی یا کسی اور قسم کی، تو لوگ کہتے ہیں شیطان آ گیا، میں کہتا ہوں شیطان کو آنے کی ضرورت ہی نہیں، شیطان یہاں کیوں آئے گا؟ شیطان تو آپ سے اس جگہ پہ آئے گا جہاں کوئی اچھے کام ہونے والے ہو، جہاں اس کو اس چیز کا ہوگا کہ کہیں لوگ جڑ نہ جائیں، کہیں لوگ اللہ کے ساتھ تعلق نہ بنا لیں، وہاں آئے گا ضرور، باقی تو کبھی بھی نہیں ہے۔ بس تم مجھ پہ الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، یعنی اس نے تمام کی تمام چیزیں بھی جو ہیں اس سے صاف کہہ دے گا، اس قصور صرف تمہارا ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، تم نے اپنے عقل و شعور سے کام ہی نہیں لیا، جیسے پیچھے آیت میں تھا اپنے اکابر کے پیچھے میں لگے ہوئے تھے، نہ میں تمہارا فریاد درس ہوں نہ تو میری فریاد کو پہنچنے والا، یعنی نہ میں تمہیں عذاب سے نکلوا سکتا ہوں جس میں مبتلا ہو، اور نہ تم اس قہر و غضب سے بچا سکتا ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھ پر ہے، نہ میرے ساتھ بھی وہی معاملہ ہے اور تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا، کیونکہ اللہ نے تو کہا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں بھر دوں گا، میں ضرور بھر دوں گا انسانوں سے اور جنوں سے۔ میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں تھا کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے ہو، وہ تو مانتا ہی نہیں تھا، کس چیز کو نہیں مانتا تھا، اس نے اللہ کے ساتھ شریک تو نہیں کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، شیطان ابلیس سے شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو سزا رکھی ہے وہ تو شرک کی رکھی ہے، شرک کو اللہ نے کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا، باقی ساری چیزیں میں معاف کر دوں گا۔ کیا ابلیس نے شرک کیا؟ غور کیجیے گا، ابلیس نے شرک کیا؟ کیونکہ اللہ تو کہتا ہے قرآن مجید کہ میں سب کچھ معاف کر دوں گا سوائے شرک کے، تو یہ ذرا غور کیجیے گا اس بات پہ، کیا ابلیس نے شرک کیا؟ پھر کیا کیا؟ تو کیا ہوا اس کے ساتھ؟ یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ظالم سے کیا مراد ہے؟ ظالم کی ڈیفینیشن کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، ظالم ظلم، کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے اٹھا کے دوسری جگہ پر، شرک کو بھی اسی لیے ظلم کہا گیا،
ظلم عظیم اسی لیے کہا گیا، کیونکہ شرک میں کیا کرتے ہیں، یا تو اللہ کے مقام کو اٹھا کے نیچے لے آتے ہیں یا بندے کے مقام کو اٹھا کے اوپر لے جاتے ہیں۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، بندہ بندہ ہی رہے گا چاہے وہ فرش سے عرش پہ چلا جائے، اور اللہ اللہ ہی رہے گا چاہے وہ عرش سے فرش پہ آئے۔ تو شیطان کے وعدے پہ رہنا آدمی کا غیر حقیقی بنیادوں پر اپنی زندگی کا تعمیر کرنا، یعنی جو شخص شیطان کے وعدوں پہ رہتا، اب شیطان کا وعدہ چاہے وہ وسوسے کی صورت میں آ جائے، کسی انسانی شکل کی صورت میں آ جائے، یا آپ کی اپنی خواہشات کی بنیاد پر آ جائے، آدمی حق کو نظر انداز کر دیتا ہے، خود ساختہ مفروضوں کے تحت یہ امید قائم کر لے کہ اس کی نجات ہو جائے گی، وہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی نہ گزارے، اور یہ یقین کر لے کہ اس کا نام اپنے آپ اللہ کے محبوب بندوں میں لکھ دیا جائے۔ یہ سب شیطان کے وعدوں میں بھروسہ کرتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے آپ کو چٹکلے دیتا ہے اور چٹکلے دے کے چلے جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، نماز نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا، آج تم نے خط صدقہ بھی تو کر دیا تھا، آج تم نے ایک فقیر کو 10 ریال بھی تو دے دیے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج آپ نے کسی کے حق کے ساتھ زیادتی کر دی تو کیا ہوگی، کسی کے آپ نے ڈنڈی مار دی 1000 روپے کی، 20 روپے آپ نے نکال بھی تو دیے، کیا ہو گیا، اگر حد سے زیادہ اماؤنٹ نکال دیا تو مسئلہ تو گیا، مزین کر دیتا، خوبصورت طریقے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں انہیں ہمیشگی ہوگی اپنے رب کے حکم سے، جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا۔ یہ موضوع بہت دفعہ ہمیشہ ہے، اور ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی بات کی ہے، جہنم کی بات کی ہے، سزا کی بات کی ہے، فوراً آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ مومنین کی ڈھارس بڑھانے کے لیے، ہم سب کی ڈھارس، ہم سب کی ہمت بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ جنت کی بات کرتا ہے۔ دونوں چیزیں موجود ہیں، شکر اور کفر کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، میں تو ہمیشہ اس بات کو بالکل مانتا ہوں، ہمارے ڈاکٹر صاحب کی اس بات کو، پارٹیاں دو ہی ہیں، ایک وہ جو اللہ کے ساتھ کا مطلب ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو شیطان کے ساتھ۔ تو شیطان کے جو ساتھ ہیں اس سے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہیں جو بالکل ہی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے، ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے صاف انکاری کر دی، سامنے ہی نہیں ہے، انہوں نے صاف انکاری کر دی، ایک وہ ہیں جنہوں نے انکار تو نہیں کیا لیکن اپنی مرضی سے چلتے، اور ایک وہ ہیں جو مذبذبین بین ذالک، یعنی ایمان ان کا بالکل دامن ڈول ہے، انہیں سمجھ ہی نہیں آتا کہاں جائیں کدھر نہیں جائیں۔ جب اچھے حالات ہوتے ہیں، اچھے دن ہوتے ہیں، سب ٹھیک ہوتا ہے، جب برے حالات ہوتے ہیں تو اللہ بھی یاد آ جاتا ہے، اور حق کی باتیں بھی چلتی ہیں اس وقت تک جب تک اپنے اوپر نہ پڑ جائے، جب اپنے اوپر پڑ جائے تو پھر حق وقت سب صاف ستھرے الگ الگ نظر آنے لگتے ہیں۔ ایک بات اس کے اندر جو لفظ آیا ہے تحیتم فیہا سلام، جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا، تو ملاقات کے وقت السلام علیکم کہنا عام زندگی میں جب ملاقات ہوتی ہے ہم السلام علیکم کہتے ہیں، تو یہ کہنا محض ایک معاشرتی رسم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قلبی تعلق ہے، ایک دل سے تعلق ہے، اور ایک یہ ظاہری علامت ہے۔ تو دنیا کا السلام علیکم بھی اپنی حقیقت کے اعتبار سے بھی یہی ہے، اور آخرت میں بھی یہ مزید اضافے کے ساتھ بھی ہے، سلامتی ہے، صرف یہ زبان سے کہنا ہے۔ اور پھر آپ دیکھا ہوگا آپ نے بہت سارے لوگ جو ہے وہ سلام کو بھی بڑی عجیب طریقے سے کرتے ہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ کسی کو بعض دفعہ تو کئی حال ہوتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی ہے یا رتبے والا ہے یا مالدار ہے یا کوئی اور اس کے بھرم میں سے، تو آپ دیکھیں آپ اس کو سلام کریں گے، السلام علیکم، ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی ہے؟ مثل ایک پاکیزہ درخت کی جس کی جڑیں مضبوط اور ٹہنیاں آسمان میں ہیں. تؤتی اکلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل لاتا ہے اور اللہ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت تمثیل یہاں بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ اس تمثیل سے بیان فرماتا ہے کہ کلمہ طیب سے مراد جو ہے وہ کلمہ توحید ہے اور اس پہ مبنی عقائد اور نظریات مراد. شجرت طیبہ وہ درخت جو پھلدار ہے، سایہ دار ہے، نفع بخش ہے، بابرکت ہے. اللہ تعالیٰ نے تمثیل میں بیان کی ایک مومن کی کہ مومن کی مثال اس درخت سے دینے کی ہے کہ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ کلمہ طیبہ ہے. کلمہ طیبہ میں ایمان اس کی جڑ ہے جو بہت مستحکم ہے اور مضبوط ہے. دنیا کے جو حادثات ہیں اس کو ہلا نہیں سکتے. دوسری وجہ ان کی طہارت ہے اور نفاست سے، گفتگو سے متاثر نہیں ہوتے، گندگی سے متاثر نہیں ہوتے. تیسری وجہ جس طرح سے کھجور کے درخت کی شاخیں بلند آسمان کی طرف ہوتی ہیں، مومن کے ایمان کے ثمرات یعنی اعمال بھی آسمان کی طرف اٹھائی جاتی ہیں. چوتھی وجہ جس طرح کھجور کا پھل ہر وقت ہر موسم میں کھایا جاتا ہے، مومن کے اعمال ہر وقت ہر موسم میں صبح شام جاری ہے. جس طرح کھجور کے درخت کی ہر چیز کارآمد ہے، مومن کا ہر قول فعل حرکت دوسروں کے لیے اسی طرح سے نفع دیتا ہے. کیونکہ اس شجر کے بارے میں کچھ لوگوں کی رائے یہی تھی کہ یہ کون سا درخت ہو سکتا ہے. تو اس سے کچھ لوگوں نے اس سے مراد جو ہے وہ کھجوری کی دی، کیونکہ کھجور ایک ایسا درخت ہے جس کے تمام چیزیں، اس کا پھل جو ہے وہ آپ ہر وقت کھا سکتے ہیں، ہر وقت اویلیبل ہے. اس کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، نہ اس کے تنے ضائع جاتے ہیں، نہ اس کی چھالیں ضائع جاتی ہیں. چھالوں کی بھی جو ہے وہ بھی استعمال میں آ جاتی ہیں. حتیٰ کہ اس کی جو گٹلی ہوتی ہے کھجور کی وہ بھی استعمال میں آتی ہے، اس کا بھی لوگ پاؤڈر بنا کے استعمال کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اس کی مثال دی ہے کہ مومن کی مثال جو ہے نا وہ اس درخت کی طرح ہے جو ہر وقت، جس سے ہر وقت انسان کو فائدہ ہوتا ہے اور ہر وقت وہ پھل دیتا ہے، جس طرح سے اثر دیتا ہے ہر وقت. اور دوسری طرف ایک اور مثال دی ہے، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتَثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ ہی اوپر اکھاڑ لیا گیا ہے، اس سے کچھ ثابت نہیں. یعنی ایک طرف جو ہے وہ اس مثال دی اس درخت کی اور اس کو کھجور کی درخت کی طرح سے مثال دی دی، اور دوسری طرف جو کلمۃ خبیثہ سے مراد کفر ہے، اور شجرۃ خبیثہ سے مراد ایک ایسا درخت سے مراد ہے جس کی جڑ میں زمین کے اوپر ہی ہوتی ہے، اندر تک نہیں ہوتی، زمین کے اوپر ہی ہوتی اور ذرا سے اشارے سے اکھڑ جاتی ہے. یعنی کافر کے اعمال بالکل بے حیثیت ہیں. ایسا شخص جس میں جو ایمان لے کے نہیں آتا، جو کفر کے اوپر ہوتا ہے، وہ بالکل بے حیثیت ہے. نہ وہ آسمان پہ چڑھتے ہیں، نہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پاتے ہیں. کافر کے اعمال کو اس درخت سے تشبیہ دینے کی پہلی وجہ تو اس کے عقائد ہیں، کیونکہ اس کی کوئی جڑ، کوئی بنیاد نہیں. دوسری دنیا کی زندگی سے متاثر ہوتے ہیں، ہر وقت دنیا میں لگے رہتے ہیں. اور تیسرے ان کے درخت کے پھل جو ہے وہ کارآمد نہیں ہوتے، اس میں کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں یہاں بیان کی ہیں. دونوں مثالیں، ایک اس کی جو حق پر ہے، جو مومن ہے، جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے کامل، اس کی بھی مثال ایک درخت سے دی ہے. ایک وہ شخص ہے جس نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کی تعلیمات سے بھی انکار کر دیا. اب اس کے اندر شاید وہ بھی آ سکتا ہے جس نے کلمہ گو تو ہوا لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی.
یا اس میں خالی وہ لوگ آتے ہیں جنہوں نے سرے سے کلمہ ہی نہیں پڑھا؟ تو اس میں تھوڑا سا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ دو مختلف جو کیریکٹرز ہیں اللہ تعالیٰ نے اس تمثیل میں، دو تمثیلوں میں ہمارے سامنے بیان کی۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ ایمان والوں کو اللہ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ہاں، نا انصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے، اللہ جو چاہے کر گزرے گا۔ اور اللہ اہل ایمان کو کلمہ توحید کے ذریعے دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی، یعنی آخرت میں ثابت رکھنے سے مراد ہے کہ قبر کے جو سوال و جواب کے وقت بھی وہ کامیاب ہے، کیونکہ حدیث سے یہ نظر آتی ہے بات کہ جب بندے کو جو سوال پوچھے جائیں گے، آپ سب جانتے ہیں کہ چند سوال پوچھے جائیں گے قبر کے اندر، جب اس کو بندے کو جب دفن ہوگا۔ یہ بخاری میں بھی ہے حدیث اور مسلم میں بھی ہے۔ اور وہ سوال کون کون سے ہوتے ہیں، سب کے سوال ہم سے نکل سکیں گے کہ نہیں نکل سکیں گے۔ تو جو شخص کلمہ توحید پر ہوگا، جس نے اپنی زندگی اسی طریقے سے گزاری ہوگی اور جس کو اپنی موت کے وقت بھی کلمہ اگر نصیب ہوگا تو وہ تو تمام سوالوں کے جواب دے سکے گا، اور جس کو جو توحید پر نہیں ہوگا یا جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ وہ سوال تو بہت آسان ہے، من رب ہوگا، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ ماں دین ہوگا، تیرا دین کیا ہے؟ دین اسلام، میرا دین اسلام۔ من نبی ہوگا، تیرا نبی کون ہے؟ نبی محمد، میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو بنیادی طور پہ چار سوال ہے، من ربوں کا، ماں دینوں کا، من نبیوں کا، بلکہ تین سوال ہے۔ یہ تین سوال ہیں، تین سوال ہیں تو بہت آسان۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے دہرائے، ہو سکتا ہے آپ کو پہلے بھی آتے ہوں، نہ بھی آتے ہوں، تو آج آپ کو پتہ چل کہ تین چیزیں بہت، لیکن کیا وہ بندہ اس وقت یہ جواب دے سکے؟ کیا اس سچویشن میں ہوگا؟ کیونکہ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ جو شخص دنیا میں جس حالت میں جو کام کرتا رہے گا اس کی آخرت بھی اسی طرح سے رہے گی۔ جو شخص جو ہے وہ اس کی زبان پر اللہ کا ذکر رہے گا اور جو توحید پہ قائم رہے گا، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھے گا، اس کی موت بھی پھر ایسی ہے۔ اور جو شخص ایسا ہو کہ جو اللہ کو یاد ہی نہ کرتا ہو، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہی نہ ہو، کیونکہ جب اللہ کا خوف نہیں ہوگا، آپ دیکھیں پورا قرآن جو ہے وہ مسلسل ایک ہی بات کرتا ہے، پورا قرآن تقویٰ 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 تقویٰ، ڈرو 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 ڈرو۔ شیطان نے ہمیں بڑے خوبصورت طریقے سے ایسا کھیرا ہے کہ ہمیں یہی کہتا ہے کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا، یہی کہتا ہے نا، جو ڈر گیا وہ مر گیا، جبکہ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو ڈرے گا وہ بچے گا، جو ڈرے گا وہ بچے گا، وہ آگ سے بچے گا، وہ دوزخ سے بچے گا، وہ آخرت کے عذاب سے بچے گا۔ ڈرنا، ڈر پیدا کرنا۔ لیکن یہ ڈر جو ہے نا، یہ جس طرح سے جانور سے ڈرتے ہیں اس طرح کا ڈر نہیں، یہ ڈر ہونا چاہیے اللہ کی رحمت مجھ سے نہ ہو جائے، اس چیز کا ڈر ہونا چاہیے، اس چیز کا ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ کی شفقت، اللہ کی محبت مجھ سے نہ دور جائے۔ یہ اللہ کی شفقت اور یہ اللہ کی محبت یہ ہے نا کہ ہم اور آپ آج یہاں بیٹھے، یہ اللہ کی رحمت یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سننے کے لیے بیٹھے۔ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت جو ہے وہ کسی اور مصروفیات میں، ہو سکتا ہے کوئی ٹی وی بھی دیکھ رہا ہو سکتا ہے کوئی فلم بھی دیکھ رہا ہو سکتا ہے کوئی دوسرا کام نہیں کر رہا ہو، لیکن ضروری نہیں کہ کوئی برائی کا کام کرے، اور ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جو سو بھی رہا ہو، کچھ بھی نہیں کر رہا ہو، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ شفقت ہے، اللہ تعالیٰ کی ہم پہ رحم، ہمارا رحم کرم اللہ کا۔ تو تقویٰ بار بار، تو اگر تقویٰ ہوگا دل میں، انسان کے اندر اگر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا تقویٰ ہوگا، تو پھر اس میں تبدیلی آئے گی۔
کیونکہ یاد رکھیں انسان غلط کام صرف دو صورتوں میں کرتا ہے، یا تو اسے اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں ہے، یا پھر اسے اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہوگی تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ بندہ گناہ کر سکے۔ ہاں انسان ہے، کہیں نہ کہیں بھٹک جاتا ہے، کہیں نہ کہیں غلطیاں کوتاہی ہو جاتی ہیں، اور گناہ بھی دو قسم کے، ایک گناہ جو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا اور آپ سے ہو جاتا ہے، اور جس کے لیے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، جس کے لیے انسان کو چاہیے کہ فوراً ہی اپنے آپ کو رجوع کرے، اپنا خیال کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان سوچ سمجھ کے کرتا ہے، اس سے بچنا چاہیے، وہ بہت خطرناک ہے۔ سوچ سمجھ کے کرتا ہے، پلان کرتا ہے، چوری کی ہو سکتی ہے، رشوت کی ہو سکتی ہے، بےایمانی کی، جھوٹ کی، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے اپنی زندگی کے اندر جن کو ہم نے بہت اگنور کیا ہوا ہے۔ اگر ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں، چھوٹے چھوٹے گناہوں کا، اگر ہم چھوٹی چھوٹی گناہوں کو، غلطیوں کا خیال رکھیں، تو میرے خیال میں ہم بڑے گناہوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ لیکن ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں کو خیال نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کا خیال نہیں کرتے۔ ایک بہت ہی عام سا جو گناہ ہم اپنی عام زندگی میں روز کرتے ہیں، غیبت کا گناہ، کبھی اس کا خیال ہی نہیں کرتے۔ اور غیبت کا گناہ ہمارا اتنا کامن ہے کہ ہماری کوئی دینی محفل بھی جو ہے نا بغیر غیبت کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس برائی سے بچائے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنے قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا۔ نعمت اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی عام نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں جو ہم محسوس کر سکتے ہیں، جو مشاہدے میں آتی ہیں، جن کا تعلق انسان کے ظاہری منافع سے، جیسے کھانے پینے کی اشیاء ہیں، زمین ہے، مکان ہے، ماں باپ ہے، بھائی ہیں، دوست ہیں، یہ خاص نعمت ہیں، ساری سب نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں ہمارے سامنے، اور کچھ خاص نعمتیں بھی۔ خاص نعمتیں کون سی ہیں؟ جو اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے دی، جیسے انبیاء علیہ السلام، جیسے کتابیں۔ ان دونوں قسم کی جو نعمتیں ہیں، ان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کی عظمت اور قدرت کو پہچانے، یہ اس کا اصل کام، اور اس کا شکر گزار ہو کے اس کی فرما برداری۔ یعنی اصل بنیادی چیز جو ہے نا وہ پھر وہیں گھوم کے آ جاتی ہے، شکر اور کفر۔ یعنی جو کچھ میرے پاس ہے، جس طرح سے میں اس کا اللہ سے شکر ادا کیا، وہ میں اللہ سے شکر جو ہے اس کو ظاہری طور پہ بھی کروں، باطنی طور پہ اس کو اندر سے بھی کروں، اور وہ جو شکر جو ہے نا وہ میرے چہرے سے اور میرے الفاظوں سے اور میرے رویے سے نظر آنا چاہیے۔ کیونکہ اگر وہ نظر نہیں آئے گا تو پھر وہ شکر نہیں ہے، وہ صرف اور صرف جو ہے نا عادت ہے۔ آپ کسی سے پوچھتے ہیں کیا حال چال، الحمدللہ، الحمدللہ سب ٹھیک، لیکن ساتھ وہ دو کی تکلیفیں بھی آپ کے سامنے شیئر کر دیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ اپنی عام زندگی میں ملتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں میں نے اپنا سارا معاملہ جو ہے نا اللہ پہ چھوڑ دیا، لیکن یار میرے ساتھ ہوئی بڑی زیادہ، مجھے سمجھ میں نہیں آتی معاملہ کیسے اللہ پہ چھوڑا۔ اللہ پہ جب آپ نے چھوڑ دیا تو ذکر کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن بس یہی ہے کہ ہم نے اپنی زبانوں سے جو ہے نا اللہ کے ساتھ جو ہے وہ عادتاً اور زبان کے طور پہ جو ہے نا اللہ کے ساتھ تعلقات بنائے، اللہ کے ساتھ تعلق دلوں سے نہیں بنائے۔ کیونکہ جس دن ہم نے دلوں سے بنانا تعلق شروع کر دیا نا تو پھر انشاءاللہ تعالی پہلی بات تو یہ کہ ہمیں وہ سب کچھ نظر آئے گا جو نظر آنا چاہیے، وہ اسی وقت نظر آئے گا جب ہم اپنے دل کی آنکھ سے دیکھیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے نا کہ اصل اندھے تو انسان کے دل ہوتے ہیں، تو آنکھیں تو ہیں، کمزور بھی ہو سکتی ہیں، کمزور بھی ہو سکتے، عمر کا تقاضا آ جائے تو اس کی آنکھیں کمزور ہو جائے گی، ایک وقت آ جائے گا نظر نہیں آئے گا، کم نظر آئے گا۔ لیکن جس کا دل اندر سے اندھا ہو جائے، چاہے اس کی اوپر والی آنکھیں کتنی بھی 6x6 ہو، کسی لیول وہ اندھا ہی ہے۔
جہنم یصلونها وبئس القرار، یعنی دوزخ میں جس میں سب جائیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لیے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں۔ آپ کہہ دیجیے خیر مزے کر لو، تمہاری بات سے تو آخر جہنم میں۔ یہ اندادہ جو ہے نا نت کی جمع ہے، اور اس کا اصل معنی جو ہے نا وہ مد مقابل لے کے آتا ہے، یعنی جو ہم نے اللہ کے علاوہ بہت سارے جو بنا لیے ہیں خود ہاتھوں سے سہارے جھوٹے، تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اور چاہے وہ انسان کا اپنا نفس ہی کیوں ہو۔ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، میرے ایماندار بندوں سے کہہ دیجئے نمازوں کو قائم رکھیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی اور محبت کی۔ بالکل اسی طرح سے مضمون ہے جو سورہ بقرہ میں دیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نے اس آیت کو شروع کس طرح سے قل لعبادی، میرے بندوں سے۔ اللہ اپنے بندہ کہتا ہے، اللہ اپنا بندہ کہتا ہے۔ عام زندگی میں دیکھیں، اگر کوئی کسی کو کہہ دینا کہ یہ میرا بندہ ہے، اور سامنے والا آدمی اگر کوئی اثر و رسوخ والا آدمی ہو تو لوگ اوائڈ کرتے ہیں۔ ایک آفس میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا مینیجر ہو یا آپ کا COO ہو یا CEO ہو یا کوئی جنرل مینیجر ہو، اور اگر پتہ چلے کہ فلانا شخص جو ہے یہ اس جنرل مینیجر کا یا اس CEO کا یا COO کا جو ہے وہ خاص آدمی ہے، تو لوگ یہی کہتے ہیں بھائی یہ اس کا بندہ ہے، ذرا احتیاط رکھنا، ہاتھ ہلکا رکھنا۔ اللہ ہم کو اپنا بندہ کہتا ہے، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اتنے قریب ہیں ہمارے اللہ کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے اس تک پہنچنے کی، شیرک سے بھی کریں۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے ہی بتایا تھا کہ اگر آپ کو سیڑھی کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب آپ کی وہاں تک پہنچنا ہو۔ مجھے اگر زمین سے چوتھے فلور پہ جانا ہے تو مجھے سیڑھی کی ضرورت ہے، مجھے فرسٹ فلور پہ جانا ہے تو مجھے سیڑھی کی ضرورت ہے، کوئی نہ کوئی راستہ چاہیے۔ لیکن اللہ تو شیرک سے کریں، اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو کون سا سیڑھی چاہیے، کون سا دروازہ چاہیے، کون سا در چاہیے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے اور اللہ آپ کو مل جائے، تو اللہ آپ کی فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے۔ ہماری فرسٹ پرائرٹی اللہ نہیں ہے، ہماری فرسٹ پرائرٹی اللہ نہیں ہے۔ جبکہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ پہلی سانس بھی اسی نے دی اور آخری سانس بھی وہی لے گا، لیکن اللہ میری اور آپ کی پرائرٹی۔ اسی لیے اللہ ہمیں دنیا میں اپنے رحمان ہونے کے ناطے اللہ ہمیں سب کچھ دے دیتا ہے، جس طرح سے وہ ان کو بھی دیتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے۔ دنیا کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے نا آج بھی، دنیا کی کثیر تعداد آج بھی، اگر آپ مسلمانوں کی پرسنٹیج کو ایک طرف کر دیں جو کہ 16-17% ہے، تو باقی جو 83-84% جو دنیا ہے وہ نان مسلم ہی ہے، چاہے وہ کرسچن ہوں، چاہے وہ جوئش ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ بدھسٹ ہوں، کوئی بھی ہو۔ اللہ ان کو بھی تو دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو ذہن میں رکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، پورا مچھر بھی نہیں، صرف مچھر کا پر، تو اللہ تعالیٰ کسی بھی نہ ماننے والے کو ایک پانی کی بوند نہیں، تو اس بنا پہ اللہ آپ کو ضرور دے رہا ہے اپنی رحمانیت، لیکن آپ اللہ کو نہیں پا سکتے۔ اللہ کو پانا ہے تو اللہ آپ کی پرائرٹی، ہر چیز میں اللہ اول ہوگا، باقی ساری چیزیں بعد۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اللہ ہماری پرائرٹی ہے،
اللہ ہماری پرائرٹی۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں آج بھی مجھے بتائیے کہ جو نماز کے وقت سے پہلے مسجد پہنچ جاتے، یہ کوئی بھی نماز نہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو کسی اللہ کے بندوں کی جب مدد کرنے کی بات آئے، جو بھی آپ کی طاقت ہو، جو بھی آپ کی حیثیت ہو، تو آپ یہاں نمبرز میں نہ توڑیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور پہلی صورت میں آگے بڑھ جاتے ہیں اس کو حاصل کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مالی طور پہ تو مدد کر سکتے ہیں، لیکن جانی طور پہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے جا کے اپنے ہاتھوں سے اس کام کو عمل کیا؟ کتنے ایسے لوگ ہیں؟ گنتی کے چند ایک لوگوں کو جانتے ہوں، میں تو ان میں سے چند ایک لوگوں کو جانتا ہوں جو اس طرح سکھاتے ہیں۔ تو ہماری ساری محبتیں، ہماری ساری باتیں، ہماری ساری ڈسکشن جو ہے اے سی والے کمروں میں بیٹھ کر، ڈرائنگ روم کے اندروں میں بیٹھ کر، صوفے پہ بیٹھ کر، ریلیکس موڈ میں ٹانگیں اپنی لمبی کر کے جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر ٹانگیں رکھ کے، ہاتھ میں پیٹ میں رکھ کے انگور رکھتے، کھاتے کھاتے واٹس ایپ کے اوپر دین چلا کے بات کرتے۔ اللہ پرائرٹی کی انسان کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ نماز اور انفاق حقیقتاً مسئلہ آخرت کے بارے میں آدمی کا کہ اسی احساس کا دینی اظہار ہے۔ نماز آخرت کے ہولناکی کو یاد کر کے اللہ کی پناہ کی طرف لے جاتی ہے، اور اسی طرح مال میں آخرت میں بھی وہی آدمی سہارا پائے گا جس نے دنیا میں نماز کے ذریعے اللہ سے سہارا لیا اور اللہ کی رضا کے لیے خاموشی اور اعلانیہ خرچ۔ کہ اللہ تعالیٰ جو بار بار باتیں کرتا ہے، یہ الرٹ اپ نہیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ شاید سورہ منافقون کی جو آخری آیت ہے اس میں بھی یہی ہے کہ لوگ خواہش کریں گے کہ ہم واپس چلے جائیں، اور واپس جا کے ہم کریں کیا؟ کسی نے کہا نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، نماز پڑھیں یا حج کریں یا جہاد کریں، مال خرچ کریں۔ یہ مال ہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ہماری ساری محبت جو ہے نا ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ بار بار آپ سے کہتا ہے جب بھی خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو اللہ یہی کہتا ہے اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا۔ جو تمہارا اپنا ہو تو اللہ مانگتا ہی نہیں۔ تو مال کے بارے میں تو سب سے پہلے سمجھ لیں وہ آپ کا ہے ہی نہیں۔ جب آپ کا ایک چیز ہے ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو پریشان کیوں ہے؟ قیامت کا دن ایسا ہوگا جہاں نہ خرید و فروخت ممکن ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی چیز کام آئے گی۔ بالکل یہی سیم ایز اٹ از اسی قسم کے الفاظ سورہ بقرہ کی آیت میں نے آپ کو بتایا اس سے پہلے۔ اللہ الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے ہیں، اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے کہ دریاؤں میں اس کے حکم سے چلیں کریں، اس ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کرتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پہ جو انعامات کیے ہیں ان میں بعض کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے۔ یعنی فرمایا آسمان کو چھت اور زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان سے بارش نازل فرما کے مختلف قسم کی درخت و فصلیں اگائیں جن میں لذت بھی ہے، قوت کے لیے میوے و فروٹ بھی، اور غلے بھی ہیں جن کے رنگ و شکلیں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور ذائقے بھی ہیں، خوشبو بھی ہے، فوائد بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ کشتیوں اور جہازوں کو خدمت میں لگا دی، انسانوں کو بھی ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچاتی ہیں، سامان تجارت ایک دوسرے سے دوسری جگہ میں منتقل کرتی ہیں، زمین و پہاڑ سے چشمے و نہری جاری کرتی ہیں تاکہ تم بھی سیراب ہو اور کھیتوں کو بھی سیراب کرو۔ اللہ تعالیٰ ساری چیزیں بتا دیں، مسخر کرتی ہیں۔ وسخر لكم الشمس والقمر دائبین وسخر لكم الليل والنہار، اسی نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا ہے، برابر ہی چل رہے ہیں، رات دن کو تمہارے کام میں لگا رہے ہیں۔ مسخر سے کیا مراد ہے؟ مسخر کرنے کی یہ معنی نہیں کہ تمہارے حکم میں اور اشارے پہ چلا کریں گے، آج سورج نکلا، کل چاند نکلا ہے، آج نہیں نکل، آج آ جا،
مسخر سے مراد نہیں، بلکہ وہ ہر وقت ہر حال میں اللہ کی حکمت کے ماتحت انسان کے کام ہے۔ اللہ نے ان کو مسخر کر دیا ہے انسانوں پہ، لیکن حکم اللہ ہی کی اس پہ چلتا ہے۔ بندوں کے اس پہ چلے تو ایک ہنگامہ نہ کھڑا ہو جائے، پتہ چلا جس کا بس چلا اس نے سورج ہی نہ نکالا، اس نے سورج ہی نہیں نکالا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تُعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ کسی نے تمہارے منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے ہی رکھا ہے، اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے۔ یعنی اس نے تمہاری ضرورت کی تمام چیزیں مہیا کی جو تم سے طلب کرتے ہو، اور بعض کہتے ہیں جسے تم طلب کرتے ہو وہ بھی دیتا ہے، اور جسے نہیں مانگتے اسے پتہ ہے وہ بھی تمہاری ضرورت کے مطابق۔ بہت ساری چیزیں ہم اپنی عام زندگی میں ہر چیز تو نہیں مانگتے۔ ویسے ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے ایک ایک چیز کی دعا مانگتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں مانگتے ہیں؟ آپ سب لوگ دعائیں کتنی مانگتے ہیں؟ کیا ہر چیز مانگتے ہیں اللہ سے؟ ہمیں تو ملتا ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر مانگنا ہے تو وہ آپ نے اللہ سے مانگنا ہے۔ ہم میں سے کوئی مانگتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانگتا ہو۔ شرماتے ہیں ہم لوگ، اللہ سے مانگتے ہوئے شرماتے ہیں۔ ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا، ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مانگتے کیسے۔ اور اللہ کی نعمت انگنت ہے، ان کا کوئی شمار نہیں ہے، یہ تو اتنی ہے کہ کوئی حد نہیں۔ سیدنا داؤد کا ایک قول ہے، انہوں نے کہا اے رب میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں جبکہ شکر بجائے خود تیری طرف سے مجھ پر ایک نعمت۔ کتنی خوبصورت بات ہے، یعنی شکر میں تیرا کیسے ادا کروں کہ شکر بجائے خود تیری طرف سے مجھ پر ایک نعمت۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے داؤد اب تو نے میرا شکر ادا کر دیا جبکہ تو نے اعتراف کر دیا کہ یا اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ میرے اور آپ کے لیے، ہم اپنی باتیں ساری اس زبان کی نوک سے کرتے ہیں، زبان سے بھی نہیں کرتے، پوری زبان کی نوک سے کرتے ہو نکل جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، اسی لیے اثر ہی نہیں کرتے، دل سے نہیں کرتے۔ اللہ کی عطا بخشش کی مانگنے پر موقف نہیں ہے، اللہ جو دیتا ہے نا، اللہ نے کہا ہے نا کہ تمہاری منہ مانگے، اللہ جو کی جتنی بھی عطا ہے، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اور اس کی جتنی بھی بخشش جو کچھ بھی وہ دیتا ہے وہ مانگنے پر موقف نہیں ہے، بلکہ ہمارا تو اپنا وجود جو ہمارے پاس ہے، کیا ہم نے وہ مانگا تھا؟ ہم نے اللہ سے کہا تھا کہ 2 کان دینا، 1 ناک دینا، 2 آنکھیں دینا، 2 ہاتھ دینا، انگلیاں نہیں دینا، مکمل دیتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے ان بچوں کو یا ان والدین کو دیکھا ہے جن کے بچوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بیچارہ جو ہے وہ بول نہیں پاتا ہے، کوئی سن نہیں پاتا ہے، اسی طریقے سے کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ اور ہمیں دیکھا پورا مکمل دیا اللہ نے، 2 آنکھیں بھی دی ہے، 2 کان بھی دی ہے، ناک بھی دی ہے، ماتھا بھی دی ہے، ہاتھ بھی دیے، پیر بھی دیے، ہر چیز دیے، بال بھی دیے۔ کبھی لوگوں کو دیکھا آپ نے ان کے بال ہی نہیں ہوتے؟ اللہ نے تو ہمارا تو وجود بھی ہم نے اللہ سے مانگا نہیں، اللہ نے خود دیا، خوبصورت طریقے سے ہر چیز اس میں رکھی، اس نے اپنے فضل سے بے مانگا عطا دیا، بہت کچھ دیا۔ ناشکرے ہم لوگ ہر طریقے سے، شکر کرنا ہی ہے، مانگنا ہی نہیں آتا تو شکر کہاں سے کریں؟ مانگ ہی نہیں سکتے۔ اب مانگنا نہیں آتا، اور اب آپ دیکھیں آیت نمبر 35 سے لے کر 41 تک سیدنا ابراہیم کی خوبصورت دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سکھائے گا کہ دعا کیسے مانگتے ہیں۔ ان دعاؤں کو یہاں رکھنے کا مقصد یہ ہے ہمیں پتہ چلے کہ دعا مانگتے کیسے، کس طرح سے مانگی جاتی۔ پہلے ہم ان دعاؤں کو پڑھ لیتے ہیں، آیات کو پڑھ کے ترجمہ کرتے ہیں، پھر ان میں سے انشاءاللہ اس پہ کچھ بات کریں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم کی یہ دعا بھی یاد کرو جب انہوں نے کہا اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔
اے میرے پالنے والے معبود، انہوں نے بہت سے لوگوں کو راست سے بھٹکا دیا ہے، پس میری تابعداری کرنے والا میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو وہ بہت ہی معاف اور کرم کرنے والا۔ میں یہاں ایک بات صرف بتانا چاہوں گا کہ یہاں جو ہے وہ سیدنا ابراہیم کی جو دعا ہے، یہاں اللہ نے کہا کہ جو میری پیروی کرے گا وہ میرے میں سے ہے، اور جو میری پیروی نہیں کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تو جو ہے نا بخشنے والا ہے، غفور الرحیم۔ آپ کو پتہ ہے اسی قسم کی بات جو ہے وہ سیدنا عیسیٰ نے یہ بات بھی اسی طرح سے کہی، جب اللہ تعالیٰ نے ایک ان کے ساتھ جو قیامت کے روز جو معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ڈیمو قرآن مجید سورہ مائدہ کے اندر، سورہ مائدہ کی آیت نمبر آخری کی آیات کے اندر، اور وہاں انہوں نے یہ بات کہی کہ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تم کو معاف فرما دے تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ سے وہ کہتے ہیں، یہاں کہا جاتا ہے کہ تو بہت ہی معاف اور رحم کرنے والا ہے۔ اس جگہ پہ کہا گیا، سیدنا عیسیٰ کے حوالے سے کہا گیا کہ انک انت العزیز الحکیم، تو زبردست ہے، حکمت والا ہے، اور یہاں کہا گیا کہ تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ فرق کیا رہا؟ دنیا کے اندر جب تک آپ زندہ ہیں اللہ سے بخشش مانگ سکتے ہیں، اس کی رحمت سے ہو سکتے ہیں۔ وہ دعا قیامت کی تھی، قیامت کے روز کی، اس لیے وہاں بخشش کا لفظ اس طرح سے نہیں آیا، اس طرح سے ہے کہ تو زبردست حکمت والا، کہ تو چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو معاف کر دے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بھی کھیتی کی جنگل میں تیری حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ شکر گزاری کریں۔ ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء۔ اے ہمارے پروردگار، تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائیں اور جو ظاہر کرے، زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ الحمد للہ الذي وهب لي على الكبر اسماعیل واسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اسحاق عطا فرمائے، کچھ شک نہیں میرا اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اے میرے پالنے والے، مجھے نماز کا پابند رکھ، اور میری اولاد سے بھی اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے ہمارے پروردگار، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش، اور دیگر مومنوں کو بھی جس دن حساب ہو۔ سیدنا ابراہیم کی یہ دعائیں خوبصورت دعائیں، اور اب ہم تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں کہ ان دعاؤں کو میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اندر کیا بتانا چاہتا ہے۔ لیکن میں نے آپ سے کہا تھا نا، ہمیں تو دعائیں کرنے بھی نہیں آتی۔ دعا تو ہر انسان مانگتا ہے، مگر مانگنے کا طریقہ ہر ایک کو نہیں آتا۔ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں سبق آموز ہوتی ہیں، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کیا چیز مانگنے کی پہلی چیز۔ غور سے اگر دیکھا جائے تو انسان کی صلاح اور بہبود کے لیے پہلی چیز کیا ہے کہ انسان اگر اپنے رہنے سہنے کی جگہ میں خوف و خطرہ اور دشمنوں کے حملوں سے امن اور اطمینان نہ ہو، تو وہ دینی اور مادی اعتبار سے اس کی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلی چیز جو انہوں نے مانگی وہ اسی طرح سے انہوں نے مانگی۔ انہوں نے کیا مانگا؟ انہوں نے سب سے پہلی چیز مانگی جو ہے وہ امن مانگا، یعنی انہوں نے سب سے پہلی چیز یہ کہی کہ رب جل ھذا البلد آمین، یعنی اے ہمارے پروردگار اس شہر کو جائے امن بنا دیں۔ اور
یہی بات اسی طرح سے جو ہے سورہ بقرہ میں بھی یہی بات کی، لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں جو ہے وہ اس جگہ پہ جو ہے وہ البلدہ ہے، معرفہ کیا ہوا ہے، اور وہاں بلدن ہے، وہ معرفہ نہیں نکرہ ہے، یعنی وہ کوئی اس وقت جو دعا کی گئی تھی وہ جس کے معنی کوئی غیر معین شہر کے تھے، یعنی کچھ واضح نہیں تھا. تو اس کی ایک وجہ لوگوں نے یہ بھی مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ دعا اس وقت کی ہے کہ جب شہر مکہ کی بستی آباد نہ تھی، اسی لیے عام الفاظ میں دعا کی اور اس جگہ کو شہر معمون بنا دیا. اور یہ جب دعا کی ہے تو اس وقت لگتا ہے کہ جب مکہ کی بستی بس چکی تھی، شہر مکہ کو متعین کر کے دعا فرمائی کہ اس کو جائے امن بنا دیا. اور پھر دوسری بات یہ فرمائی کہ مجھ کو میری اولاد کو بت پرستی سے بچائی. یعنی انبیاء علیہ السلام اگرچہ معصوم ہوتے ہیں ان سے شرک و بت پرستی بلکہ کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، مگر آپ دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم نے اس دعا میں اپنے آپ کو شامل فرمایا، انہوں نے اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کیا. اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ طبعی خوف کے اثر میں ہر وقت اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتا ہے، کیونکہ شیطان کا جو وار ہے نا وہ بہت ہی خطرناک ہے، وہ بڑے خوبصورت طریقے سے ہماری زندگی کے اندر داخل ہوتا ہے اور شرک کو بڑی آسانی سے ہماری زندگی میں داخل کرتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا. بت پرستی سے ہم نے اس لیے پناہ مانگتے ہیں کہ ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا، اور یہ اس لیے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم جو ہے اس کا ذاتی مشاہدہ کر چکے تھے، کیونکہ ان کے جو والد آزر تھے ان کا بھی یہی معاملہ تھا. اور ایک بت پرستی یہ تو اصنام تو ان جو فزیکل بتوں کو بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک سب سے بڑا بت تو آپ کا اپنے اندر ہے جو انسان اپنے اندر بناتا ہے. ہر انسان نے اپنا ایک بت بنایا ہوا جس کی اوپر کرتا ہے. سب سے بڑا بت اس کا خواہشوں کا بت ہے جس کی وہ مسلسل پرستش کرتا ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ جو شخص میرا اتباع کرے گا یعنی ایمان اور عمل صالح کا پابند ہو جائے گا تو میرا ہی ہے. مطلب یہ کہ اس میں فضل کرم کی امید تو ظاہر ہے، اور جو شخص نافرمانی کرے تو آپ بہت مغفرت بڑی رحم کرنے والی ہے، جو بات میں نے آپ کو پہلے بتائی. اور یہی بات جو ہے اسی طرح سے جو ہے وہ سیدنا عیسیٰ نے بھی اسی طرح سے سیدنا ابراہیم نے جو اس میں جو دعا کی اس کے اندر انسانی فلاح کے تمام ضروریات، معاشی، اقتصادی اور دینی اور قربی تمام چیزیں داخل ہیں. ایک جملے سے سیدنا ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے دنیا کی تمام اہم چیزیں مانگی. ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی ہمدردی، ان کی معاشی راحت کا انتظام باپ کے فرائض میں سے، اس کا گھر رکھنا، اس کی چیزیں رکھنا، یہ باپ کے فرائض میں سے. اور دوسری بات یہ کہ گناہ جس کی مغفرت کے امکان سب سے کم ہے وہ شرک ہے، اور اس سے محفوظ رکھنے کی دعا فرمائیں. آپ یاد کریں جب سیدنا یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بلا کے جب وصیت کی تھی تو کیا کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی پیروی کرو، اور ان سب نے کیا جواب دیا تھا. تو اس سے ہمیں کیا اندازہ ہوا تھا کہ ایک باپ کے لیے جو ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہی یہی ہوتی ہے کہ اس کو اپنے اولاد کی آخرت کی فکر. تو یہاں وہ دعا انہوں نے اسی طرح سے مانگی کہ کیا کرے ان کے ساتھ معاملہ ایسا ہو کہ بت شکنی سے بچے، شرک سے بچے. پھر آگے وہ فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی کچھ ذریت یعنی اہل و عیال کو ایک ایسے دامن قوم میں ٹھہرا دیا ہے جس میں کوئی کھیتی وغیرہ نہیں ہو سکتی، اور یہ دامن کو آپ کی عصمت والے گھر کے پاس ہے تاکہ لوگ نماز قائم کریں، اس لیے آپ کو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیں، تو ان کے انس اور آبادی کا سامان ہو جائے، ان کو ثمرات پھل عطا فرما دیں. یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا انہوں نے کی، اور آپ دیکھیں کہ اس کی محبت ہے، ان کو ساری چیزیں مل گئی، ساری چیزیں مل گئی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ کے چلے گئے. تو آگے انہوں نے آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے فرمایا کہ کس جگہ پہ چھوڑ کے چلے گئے تھے کہ خوش میدان میں چھوڑ کے جب وہ واپس چلے گئے تھے تو وہاں جو ہے ان کے لیے کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی،
اور پانی تک بھی میسر نہیں تھا، اور دعا میں درخواست کی کہ ان کو پھل اور ثمرات عطا ہوں اور کسی دوسری جگہ سے لائے تھے، کیونکہ دیکھیں وہاں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں بوادن غیر ذی مائیں، بلکہ نہیں کہا بلکہ غیر عزیز زرعین کہا ہے، یعنی کہ درخواست یہ کہ ان کو پھل اور ثمرات عطا ہوں اور کسی دوسری جگہ سے لائے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں مکہ مکرمہ میں کوئی بھی کاشت نہیں ہوتی ہے، کوئی چیز کی کاشت تو نہیں ہوتی ہے، کوئی خاص انتظام بھی نہیں، مگر دنیا بھر کے پھل، ہر چیز کے ثمرات وہاں اتنے پہنچتے ہیں کہ کہیں بھی اویلیبل ہے۔ ہر نسل کا پھل آپ کو 365 دن مل جاتا ہے۔ عام مجھے تو 365 دن سعودی عرب میں آپ کو ملتا ہی نہیں ملتا، ہر فروٹ آپ دیکھیں آپ کو 365 دن مل جاتا ہے، ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے۔ اور پھر اس میں ساتھ ساتھ بیت اللہ کی صرف محرم ذکر کی گئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں محرم کے معنی معزز کے بھی ہو سکتا ہے، محفوظ کے بھی ہو سکتا ہے، یعنی بیت اللہ شریف میں یہ دونوں صفتیں موجود ہیں، ہمیشہ معزز و مکرم رہے گا اور ہمیشہ دشمنوں سے محفوظ۔ پھر فرمایا لیقیم الصلاۃ، یعنی شروع میں بھی دعا میں اپنے بچے اور اس کے والدہ کی بے بسی اور خستہ حالی ذکر کرنے کے بعد سب سے پہلے جو دعا کی وہ یہ کہ ان کی نماز کا پابند بنا دے۔ ان دعاؤں کو غور کریں، ہماری دعائیں کیا ایسی ہوتی ہیں، ہم کبھی اس طرح سے دعا کرتے ہیں اپنی آل و اولاد کے، ان کو نماز کا پابند بنا دیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم مسلسل پڑھتے چلے جائیں کہ پہلی بات ہی ہر انبیاء سے بھی ذکر ہوا تو نماز کے قائم کرنے کی بات۔ نماز دنیا اور آخرت کی تمام خیرات اور برکات کے لیے جامع ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کے حق میں اس سے بڑی کوئی ہمدردی اور خیر خواہی نہیں کہ ان کا نماز کا پابند بنا دیا جائے۔ میرے آپ کے لیے میسج کیا ہے، ہم اپنی اولادوں کے لیے دعا مانگیے اللہ ان کو نماز کا پابند بنا دے۔ اور گو کہ وہاں اس وقت صرف ایک عورت اور ایک بچے کو چھوڑا تھا، یہ دعائیں اسی وقت مانگی جا رہی ہیں، لیکن دعا میں صیغے کا جمع کا استعمال ہوا، جس سے معلوم یہ ہوا کہ سیدنا ابراہیم کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ یہاں شہر آباد ہوگا، اور اسی لیے اس دعا میں سب کچھ شریک ہوتے ہیں۔ پھر آگے ایک جگہ پہ پھر آگے کہا افئدۃ من الناس، افئدۃ فواد کی جمع ہے جس کے معنی دل کے ہیں۔ اس جگہ جو لفظ ہے وہ افئدۃ کو نکرا اور اس کے ساتھ حرف پہ من لایا گیا۔ اس سے بھی ایک بات یہ آ جاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کے، جس کے معنی کچھ لوگوں کے دلوں میں، یعنی اگر تمام لوگوں کے بارے میں اگر کہہ دیا جاتا افئدۃ الناس کہہ دیا جاتا تو ساری دنیا کے مسلم اور غیر مسلم، چاہے وہ یہود ہوتے، نصارہ ہوتے، مشرق مغرب، سب آدمی مکہ پر ٹوٹ پڑتے، لیکن الفاظ استعمال کیے کہ چند ایک لوگوں کو مائل کرتے ہیں، چند ایک لوگوں۔ اور آج آپ دیکھیں کہ اس وقت سے، اور جب حج کی منادی جب پہلے کی اور جب بعد میں کی، تو آپ دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں ہر سال جاتے ہیں۔ اس سال انفارچونیٹ کم ہوں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی اگلے سال اللہ چاہے گا تو اس سے زیادہ دگنے ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ثمرات بھی جو ہے وہ جمع ہے، اس کے معنی پھل، اور ان پھلوں کو کہا جاتا ہے جو کھائے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے دعا کا حاصل یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو کھانے کے لیے ہر طرح کے پھل عطا فرمائے۔ آپ بتائیں ان میں سے جتنی دعائیں اب تک آئی ہیں، ان میں سے کون کون سی دعائیں ایسی ہیں جو ہم کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے؟ اور والدین کے حوالے سے تو مجھے ہمیشہ بڑی افسوس و حیرت ہوتی ہے، ہم تمام لوگ اپنے والدین کے لیے دعائیں ان کے مرنے کے بعد ہی کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے والدین کے لیے روز دعا مانگتے ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے، ان کی بخشش کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، ان سے اگر کوئی ایسے کام ہو چکے ہیں، کوئی ایسی چیزیں ان سے ہو چکی ہیں، کتنے لوگ ہیں ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم ان کے مرنے کے بعد ہی ان کے لیے دعائیں مانگیں؟ سیدنا ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے یہ دعا نہیں فرمائی کہ مکہ کی زمین کو قابل کاش بنا دے، یہ نہیں، ورنہ کچھ مشکل نہ تھا، مکہ کی وادیوں سارے پہاڑ سرسبز کر دیے جاتے جن میں باغات اور کھیل ہوتے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے زراعت کے کو مشغلے کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ دعا فرمائی کہ کچھ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل کر دیے گئے۔ تو دیکھیں
لوگوں کے دلوں میں فرمائی کرتی ہے۔ پھر آگے فرمایا اولاد کی معاشی راحت اور سکون کی دعا بھی اس لیے کی گئی کہ شکر گزار بن کر کے اس میں سے اجر حاصل کرے۔ اس طرح دعا کی ابتدا نماز کی پابندی سے ہوتی ہے اور انتہا شکر گزار، اور اس درمیان میں معاشی راحت اور سکون کا ذکر آئے۔ اس میں یہ تعلیم ہے کہ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اعمال و احوال، خیالات، افکار پہ آخرت کی فلاح کا غلبہ ہو اور دنیا کا کام بقدر ضرورت۔ ہمارے اوپر ہماری بدقسمتی تو یہ ہے کہ دنیا کو ہم نے اپنے اوپر جو ہے نا حاوی کر دیا، دنیا ہم پر حاوی ہے۔ پھر آگے اور جو ہے وہ مزید آداب ہمیں دکھاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں یہ تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت سے بھی ملتی ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں، ہم دعا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کب کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی کیا تعریف کرتے ہیں؟ کوئی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کا شکر بیان کرتے ہیں۔ میں تو یہ ویسے اپنے آپ سے ہی پوچھتا ہوں، میں آپ لوگوں سے بھی میں سوال رکھتا ہوں، جواب تو آپ سب لوگوں نے خود اپنا جواب سب نے خود دیا۔ مجھے نہیں جاننا، مطلب میرا دل میں چاہتا ہے کبھی، اور میں انشاءاللہ کبھی کچھ اپنے ساتھیوں سے تو پوچھوں گا 1 to 1 جن کے ساتھ میرے زیادہ وہ ہے کہ کیا دعا مانگتے، کیسے مانگتے ہیں لوگ، کتنی دیر مانگتے ہیں، کھڑے کھڑے مانگتے ہیں، سجدوں میں مانگتے ہیں، کتنی دیر تک مانگتے ہیں، روز مانگتے ہیں، کیا ہر دن ایک ہی دعا مانگتے ہیں کہ ہر دن مختلف مانگتے ہیں؟ کیا ہر چیز کی دعا مانگتے ہیں آپ کہ نہیں مانگتے؟ کیا آپ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ماہ جو ہے کوئی رقم ملنی چاہیے؟ کیا آپ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ آپ کو کھانے کی چیزوں میں کیا کیا دے، اپنے پہننے کی چیزوں میں کیا دے؟ آپ دعا مانگتے ہیں کہ آپ کی اولاد کیسی ہونی چاہیے، آپ کی اولاد کے ساتھ کیا کیا معاملے ہونے چاہیے؟ یہ صرف آپ اولاد کی یہ مانگتے رہتے کہ اللہ اس کو نوکری دلا دے، یا یہی دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ اس کی شادی کرا دے، میری بیٹیوں کے گھر ہاتھ پیلے کرا دے، میری بیٹیوں کی شادی کرا دے، یہ دعا مانگتے رہتے ہیں؟ یا ان کی آخرت کے لیے دعا مانگتے ہیں؟ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ان کو حق پہ رکھ، اللہ ان کو راہ راست پہ رکھ، یہ دعائیں مانگتے ہیں کیا یا نہیں مانگتے؟ اگر مانگتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں مانگتے تو مانگنا شروع کریں۔ کب مانگیں گے ہم؟ کس کا انتظار ہے؟ مجھے تو لگتا ہے ہم صرف یہی دعائیں مانگتے ہیں۔ اگر ہم ایسی دعائیں مانگتے ہیں تو دعائیں اثر کیوں نہیں کر رہی؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی دعائیں اگر ہم مانگ رہے ہیں تو پھر کیا کمی ہے، کس جگہ پہ غلطی ہو رہی ہے، کہاں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے؟ کوتاہی تو یقیناً کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے۔ کیوں اتنی دعائیں مانگتے ہیں؟ سب ملتے ہیں مکہ کے اندر کھڑے ہو کر مانگتے ہیں، رمضان ہم نے اپنی پوری گزار لی، ابھی اتنے مسلمانوں نے اتنی دعائیں مانگی ہوگی، کورونا تو ختم نہیں ہو کے دیا، کہاں کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے۔ یا تو ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، ہمیشہ اندازہ ہی نہیں کہ دعا مانگتے کیسے، یا پھر ہم میں کہیں نہ کہیں ایسی گڑبڑ ہے کہ ہماری، یا تو ہماری، جیسے میں نے پہلے کہا، اللہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے۔ جب اللہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے تو اللہ کے لیے ہم بھی پرائرٹی نہیں ہے۔ وہ رحمانیت کے ناطے ہمیں دے رہا ہے، کھانا پینا بھی دے رہا ہے، کیونکہ یہ تو اس نے کہا تھا رزق تو میں مہیا کروں گا۔ ہم اس میں اپنی کوئی سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ سیانے اپنی محنت سے کریں، تو یہ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کیوں نہیں ہو رہی ہماری دعائیں قبول، کہاں مسئلہ آ رہا ہے، کس جگہ پھنس گئے۔ اور حمد و ثنا دعا مانگیں، ساتھ میں حمد و ثنا کرتے رہیں گے، ہمیں مل رہا ہے بار بار۔ اور جس طرح انہوں نے اپنے لیے اپنی اولاد کی نماز کی پابندی قائم کرنے کی دعا کی، آخر میں پھر بطور سب کے عرض کی کہ میرے پروردگار میری دعا قبول فرما، اور آخر کے اندر پھر آپ یہ دیکھیں پھر ہمیں ملتا ہے کہ دعا کیا کی، میرے والدین کی اور تمام مومنین کی مغفرت فرما۔ کیا ہم آج تک اپنے دوسرے مومنین کی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں؟ کیا آپ میں سے، ہم میں سے کسی نے آج تک ہمارے جو اتنے دوست احباب ہیں جن کے ساتھ ہم اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اگر ہمیں معلوم ہے کہ کسی کے والد نہیں ہے، حیات نہیں ہے، کسی کی والدہ حیات نہیں ہے، کسی کے والدین دونوں حیات نہیں ہیں، یا کسی کی بیوی حیات نہیں ہے، کبھی آج تک ہم نے اپنی دعاؤں میں ان کا نام لے کے کبھی ان کی مغفرت کی دعا مانگی؟ تمام مومنین کی نہیں مانگی، کبھی ان کی مانگی ہے؟ کیا اپنے ماں باپ کے علاوہ اپنے کوئی چچا، ماموں، پھپھی، خالہ، دادا، دادی، نانا، نانی کسی کی مانگی ہے؟
یقین میں بتا رہا ہوں کہ نہیں مانگی ہوگی. شاید کوئی ایک آدھ ابھی کوئی نکل آیا اور کہے کہ جی میں تو مانگتا ہوں. بہت اچھی بات ہے سر آپ مانگتے ہیں, میں تو شاید نہیں مانگتا. مجھے تو یاد نہیں پڑتا میں نے اپنے دادا کے لیے کوئی مانگی ان کی مغفرت کی دعا. مجھے تو یاد نہیں آتا. میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں. شاید میں نے اپنے نانا کے لیے بھی نہیں مانگی ہوگی, نانی کے لیے بھی نہیں مانگی ہوگی. ہمیں دعا مانگنے نہیں آتی ہے, ہمیں سیکھنی چاہیے. اور اس میں والدین کے لیے بھی مغفرت کی دعا. میں تو اس پہ بحث ہی نہیں کر رہا کہ ہم ان کو منع کر دیا تھا کہ اپنے اس کے لیے نہ مانگیں, ٹھیک ہے, وہ ان کے لیے وہ ایک الگ بات تھی. لیکن میرے اور آپ کے لیے کیا تھا؟ میں نے اور آپ کے لیے تو رکاوٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ, میں نے آپ سے شروع میں ہی کہا نا, ہمیں دعا مانگنے نہیں آتی. ہمیں معلوم ہی نہیں دعا مانگتے کیسے ہیں. ہم ہاتھ ایسے کھڑے کر لیتے ہیں, پتہ نہیں کیا پڑھنے کرتے ہیں, اڑ جاتے ہیں 1 سیکنڈ میں, تو اڑ جاتے ہیں. کتنی دیر تک ہم مصلی پہ بیٹھتے ہیں؟ چلتے پھرتے دعا کی کہ نہیں کی؟ کھڑے اٹھے بیٹھے دعا کریں گے, دعا روکنے کے لیے کوئی ٹائم تھوڑی ہے. غور کریں آپ, اس میں 7 دفعہ ربنا ربنا ربی اور ربنا سے خطاب کیا ہے. فرق آپ دیکھیں. دعا میں اصل چیز ہے کیا؟ دعا کیا کرتی ہے؟ التجا ہے, فریاد ہے, درخواست ہے. اس لیے جس سے دعا کی جا رہی ہے اس کو بار بار متوجہ کریں, یا رب یا رب, ربنا ربنا, یا رب یا رب یا رب, اللہم اللہم. جیسے بھی ہے, کبھی آپ جب یہ ہم یہاں لوگ جب دعائیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں نا کس طرح, ہم کیوں نہیں فالو کرتے, کیوں نہیں مانگتے؟ ہم مانگتے تو بہت اچھی بات ہے. جب بندہ ربی کہتا ہے تو اپنی دعا کو خاص اپنے رب کے حضور سفارشی بناتا ہے. ہم نے تو دعائیں رٹی بھی ہیں, ربنا ربنا کرتے چلے جا رہے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہاں ربی اپنے لیے خاص مانگ رہے ہیں. مانگیے آپ نے اپنے لیے خاص, ربی یا رب, ربی اے میرے رب. اور ربنا سے خطاب کرتا ہے تو اس کا کرم عام کرتا ہے, یعنی سب کے لیے مانگتا ہے. تو اپنے لیے بھی مانگیں دعا اور سب کے لیے مانگیں دعا. دعا کا طریقہ اللہ نے بتایا, مانگیں دعا, بہت ضروری ہے. دعا جو نہیں مانگتا نا وہ تکبر کرتا ہے. جو اللہ سے نہیں مانگتا وہ تکبر کرتا ہے. کیوں نہیں مانگتے اللہ؟ کون دے گا آپ کو؟ حدیث ہے نا, مجھے وہ حدیث کا تو وہ ابھی یاد تو نہیں آ رہی, لیکن حدیث اسی طرح سے ہے نا کہ اگر آپ کو اپنے جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو وہ آپ نے کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. مانگا آپ نے؟ کس نے مانگا آج تک؟ میں نے تو نہیں مانگا. آپ میں سے کس نے مانگا آج تک جوتے کا تسمہ؟ ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے. مانگتے ہیں ہم؟ نہیں مانگتے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. نا انصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھیں, وہ نہ تو انہیں اس دن تک مہلت دی ہوئی جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں. یعنی قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے اگر دنیا میں اللہ نے کسی کو زیادہ مہلت دے دی ہے اور اس کے مرنے تک اس کو نہیں پکڑا تو قیامت کے دن تو لازماً اس کو پکڑے گا. میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جنہوں نے دنیا میں بہت سارے ایسی چیزیں کی ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیں بظاہر ایسے نظر آتا ہو, ہمیں بظاہر ایسا نظر آتا ہو کہ اللہ نے اسے کوئی سزا نہیں دی, لیکن ہو سکتا ہے ایسی سزائیں ہوں اس کے ساتھ جو ہمیں اس کا احساس نہیں, لیکن قیامت کے روز تو ضرور ہوگا. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وہ اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ رہے ہوں گے. یعنی محتین کہتے ہیں تیزی سے بھاگ دوڑنے والے کو. خود اپنی طرف ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی اور ان کے دل اڑے اور گرے ہوئے اور خالی ہوں گے. یعنی جو ہولناکیاں وہ دیکھیں گے وہاں, جو فکر اور خوف اپنے بارے میں نہ ہوگا, ان کے پیش نظر ان کی آنکھیں لہجے کے لیے بھی پس نہ ہو, ایسا ماحول ہوگا. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ.
لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دے جبکہ ان کے پاس عذاب آ جائے، اور ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں بہت تھوڑے قریب وقت کی مہلت دے دیں، ہم تیری تبلیغ مان لیں، تیرے پیغمبروں کی تابعداری میں لگ جائیں۔ کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھا رہے تھے؟ کیا تمہارے یہ دنیا سے ٹلنا ہی نہیں؟ یعنی دنیا میں ہر قسم کی قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کوئی حساب کتاب اور جنت دوزخ نہیں، دوبارہ کیسے زندہ ہونا ہے، لیکن اب جب وہاں پہنچیں گے تو پھر کہیں گے نہیں ہمیں تو واپس پہنچا دیں۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا کچھ کیا؟ ہم نے تو تمہارے سمجھانے کی بہت سی مثالیں بیان کر دی۔ یعنی ان سے مراد عبرت کے وہ واقعات ہیں جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہوئے، چاہے وہ عاد ہو، ثمود ہو، نوح ہو، لوط ہو، ان سب کے ساتھ۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزَوَّلَ مِنْهُ الْجِبَالُ، یہ اپنی اپنی چالیں چل رہی ہیں، اللہ ان کو تمام چالوں کا علم ہے، ان کی چالیں ایسی نہ تھیں کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ آدمی کا حال یہ ہے اگر اس کے ساتھ اگر کوئی قوت یا حیثیت حاصل ہو جائے، اگر اس کو کوئی قوت مل جائے یا کوئی حیثیت مل جائے تو اس طرح سے اکڑتا ہے گویا اس کی حیثیت کبھی سے چھننے والی ہے۔ وہ اللہ کی دعوت کو ٹھکراتا ہے، بھول جاتا ہے کہ سب اللہ ہی کی طرف سے ملا ہے، وہ حق کو نظر انداز کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے، مگر موت کے بعد اپنے سرکشی کا انجام دیکھے گا تو چاہے گا دوبارہ مہلت ملے اور دنیا میں جا کر اپنی غلطیوں کی کو سدھار لے، لیکن ایسا ہو نہیں سکے گا۔ اسی لیے ہر گزرا لمحہ، جو لمحہ آپ نے گزار دیا آپ نے اپنی فائل بند کر دی۔ آنے والا لمحہ، آنے والا پل جو ہے وہ آپ کو سانس دیتا ہے، آپ کی سانس لیتا ہے، آپ نہیں جانتے۔ اسی لیے تو قرآن مجید میں دو مقام تو مجھے یاد نہیں، شاید 3 دفعہ آیا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ تمہیں موت آئے یہاں تک کہ تم حالت اسلام کی، حالت مسلمان کی ہو۔ بہت سارے لوگ اس میں کہتے ہیں کہ یہ مسلم کے اندر مومن بھی آ گیا، لیکن کم از کم اس کی جو کم از کم کنڈیشن ہے کہ آپ حالت اسلام، یعنی حالت اسلام سے مراد ہے کہ ہر وقت آپ کے اوپر یہ خوف ہو، ہر وقت، اور خوف سے مراد میں نے وہی والی بات کی کہ جانور والا خوف نہیں، اس چیز کا خوف ہو کہ ایک ذات ہے، ایک طاقت ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے، واچ کر رہی ہے، ایک طاقت ہے، ایک ذات ہے جس کا خوف آپ کے اندر موجود ہے کہ مجھ سے اپنی محبت نہ دے، اپنی رحمت مجھ سے نہ دے، یہ خوف۔ جس طرح سے انسان کو خوف ہوتا ہے نا میری نوکری چلی جائے گی تو کیا ہوگا، ہوتا ہے نا خوف، تو آدمی ٹائم پہ آفس بھی جاتا ہے، کام بھی کرتا ہے، سب وقت، جس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہو تو لاپرواہی کرتا ہے، تو یہ خوف ہونا چاہیے اس چیز کا۔ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا ان الله عزیز ذو انتقام، آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا، اللہ بڑا ہی غالب و بدلہ دینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ واحد القہار، جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو ہوں۔ امام شوکانی فرماتے ہیں اس آیت میں دونوں احتمال ہیں، یعنی یہ تبدیلی صفات کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے اور ذات کے لحاظ سے بھی، یعنی یہ آسمان اور زمین ذاتاً موجود ہوتے ہوئے اپنی صفات کے اعتبار سے بدل دیے جائیں گے، یہ ذات کے لحاظ سے تبدیلی آئے گی، نہ یہ زمین رہے گی نہ یہ آسمان، زمین بھی کوئی اور ہوگی اور آسمان بھی کوئی اور۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، صحیح مسلم کی ہے، قیامت والے دن لوگ سفید بھوری زمین پر اکٹھے ہوں گے جو میدے کی روٹی کی طرح ہوگی، اس میں کسی کا کوئی جھنڈا یعنی علامتی نشان نہیں ہوگا۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ جب یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تو پھر لوگ اس دن کہاں ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صراط پر، یعنی پل صراط پر۔ ایک یہودی کے استغفار پر آپ نے فرمایا لوگ اس دن پل کے قریب اندھیرے میں ہوں گے۔ یہ تمام احادیث ہیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2790 تھی، صحیح مسلم کی حدیث ہے
2791 اور یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی 315۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، آپ اس دن گناہگاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں۔ سرابیلهم من قطران وتخشى وجوههم النار، ان کے لباس گندک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پہ چڑھتی ہوئی ہوگی۔ یعنی جو آگ سے فوراً بھڑک اٹھتی ہے، جہنمیوں کو لباس اس لیے پہنایا جائے گا تاکہ وہ آگ کی پوری شدت کا مزہ چکھیں۔ اس کے علاوہ آگ ان کے چہروں کو بھی ڈھانپنا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے جاہلیت کی 4 خاصیت میری امت نہیں چھوڑے گی: خاندانی شرف و فضل پر فخر، نسبوں میں تان، ستاروں کے ذریعے سے بارش کی طلب، اور نوحہ و ماتم فرما۔ اور فرمایا نوحہ بیان کرنے والی عورت نے اگر وفات سے قبل توبہ نہ کی تو اس پہ گندک کی شلوار اور خارش والی قمیض ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 934۔ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب، یہ تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دی جائیں گے، وہ نجومی معلوم کر لیں گے اللہ ایک ہی معبود ہے، تاکہ عقل مند لوگ جو ہے سمجھ لیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے بنیادی طور پہ 3 مقاصد ہیں۔ پہلی چیز، لوگوں کو ان کے بدلے اعمال کے انجام سے پر وقت خبردار کر دیا جائے اور ڈرا دیا جائے۔ یہ قرآن جو ہے انذار اور ابشار ہے، اور تمام انبیاءوں نے یہی دعوت دی۔ بشارت دی ہے اچھے کام کرو گے تو باغات ملیں گے، اور خبردار کیا ہے کہ اگر برے کام اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے، اپنے نبیوں کی اطاعت نہیں کرو گے تو پھر اس کا انجام اس سے خبردار بھی کر دے۔ دوسری بات کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کے اعمال کو گرفت کرنے والی صرف ایک ہستی ہے، تو صرف اللہ ہی اللہ سے رجوع ہے۔ یہ جو ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، تو الہ ہے نا، الہ، یہ بات میں بہت دفعہ کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ یار آپ ایک ہی بات کو بہت دفعہ ریپیٹ کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہر وقت آپ کو ریپیٹ کرنی ہے۔ آپ اپنی نماز میں آپ جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور کم از کم 17 رکعتیں آپ پڑھتے ہیں نا فرض، اس میں آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں نا، تھکے تو نہیں نا، اس تذکیر سے بھی نہ تھکے۔ اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ سب سے افضل اذکار یہ ہے لا الہ الا اللہ، سب سے افضل اذکار لا الہ الا اللہ۔ الہ کو سمجھیں، الہ کو مانیں، الہ کو، اور الہ کو سمجھنے کے لیے، اور الہ سمجھ میں اگر آ جائے، اگر الوہیت اور ربوبیت سمجھ میں آ جائے، اور جب الوہیت اور ربوبیت دونوں کو سمجھ میں آنے کے بعد اس کے اوپر فیصلہ کرا تو کم از کم شرک نہیں کریں گے انسان، جس کی معافی نہیں ہے، شرک سے بچ جائے گا، شرک سے بچ جائے گا۔ ہاں گناہ ہوتے رہیں گے، غلطیاں ہوتی رہیں گی، کوتاہی ہوتی رہیں گی، اللہ سے رجوع، وہ رجوع کرنے والی وہی ہے، اسی کی بندگی کی جائے، نفع نقصان کے وقت اسی کو پکارا جائے، اسی کو پکارا جائے۔ اور تیسری چیز، آیات و واقعات سے عقل والے عبرت اور سبق حاصل کریں۔ یعنی یہ جتنے بھی قصص ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، یہ الل ٹپ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اس کا مقصد ہے تاکہ انسان سے عبرت حاصل کرے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہماری سورہ ابراہیم بھی ختم ہوئی، اور اس پوری سورت کے اندر جس طرح سے مکی صورتوں کا جو مزاج ہے اور جو مضمون ہوتا ہے وہ توحید ہی ہوتا ہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ لیکن اس صورت کے حوالے سے جو ہے ہمارے سامنے 2-3 چیزیں بڑی خوبصورت آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کلمہ طیبہ کی بڑی اہمیت ہے، اور ہمیں اس کلمہ طیبہ کو نہ صرف ہمیں اس پہ عمل، اس کلمہ طیبہ پہ اسی وقت ہم کر سکیں گے جب ہم اس کلمہ طیبہ کے معنی کو جانیں، اور کلمہ طیبہ کا یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کا علم ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس کلمے کی جو ابتدا ہے اس میں پہلے نفی ہے پھر اقرار ہے۔ پہلے نفی ہے، آپ دیکھیں لا،
نفی آپ نے کرنی ہے تمام معبودوں سے نفی کر کے پھر اقرار کرنا۔ کلمے کا علم بڑا ضروری ہے، اور پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو دو تمثیل بیان کی، اس تمثیل کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایک وہ ہے جو کلمہ طیبہ پہ چلتا ہے تو اس کی کیا اللہ تعالیٰ نے بات بتائی ہے، اس کا کیا مقام ہے، کس طرح سے، اور جو نہیں چلتا اس کا کس طرح سے۔ اور دوسری جو بڑی اہم بات جو مجھے اس صورت سے ملتی ہے وہ دعا۔ شکر تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن دعا کی بڑی اہمیت ہے، دعاؤں کی بڑی اہمیت ہے۔ میں یہ دوبارہ کہوں گا، اور ہو سکتا ہے اگر جو ساتھی کرتے ہیں ان کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن میں دوبارہ کہوں گا ہمیں دعا مانگنا نہیں ہے، ہمیں دعا کا آداب نہیں کرنا، ہمیں دعا مانگنی چاہیے، ہمیں دعا کے آداب کو کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مانگے، اپنے بیوی بچوں کے لیے مانگے، اپنے ماں باپ کے لیے مانگے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے مانگے، اپنے دوستوں کے لیے مانگے، اپنے مومنین کے لیے مانگے، اور ماں باپ کے لیے خاص طور پہ جن کے ماں باپ دنیا میں موجود ہیں، آج ان کے ساتھ ہیں، زندگی میں ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے زندگی میں دعا کریں، ان کے مرنے کا انتظار نہ کریں کہ میرے ماں باپ مر جائیں گے پھر میں ان کی مغفرت کے لیے دعا کروں گا، میرے ماں باپ مر جائیں گے پھر میں ان کے لیے کوئی مسجد بناؤں گا، میرے ماں باپ مر جائیں گے پھر میں ان کے لیے کوئی پانی کا نلکا لگاؤں گا۔ یہ صدقہ جاریہ والے کام مرنے کے بعد نہیں کیے جاتے، حیاتی میں ہی کیے جاتے، حیاتی میں کریں، ماں باپ کے لیے دعا کریں، دعا مانگیں، اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو سننے، سمجھنے اور اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔